آپ نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب یہ چاہتے تھے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ واپس آئیں اور ملک کا جو امن ہے وہ خراب ہو۔ جب آپ نے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا وقت آیا تھا تو آپ نے سب سے پہلے ووٹ دیا تھا ان کو، جن کو آج آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ نے آج یہ باتیں کر کے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ چڑھتے سورج کو سلام ہے۔ جب یہ لوگ اقتدار میں تھے، جب جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا توتی بولتا تھا تو آپ کی ٹانگیں کانپتی تھی خواجہ صاحب۔ آج کے دن آپ کو یہ باتیں اس لیے نہیں کرنی چاہیے تھی، قوم آپ سے یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ آپ اس واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو نشانہ بنائیں گے۔ آپ نے بھارت کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ السلام علیکم، ویژن وائب کے ساتھ میں ہوں سرفراز حسین۔ جعفر ایکسپریس کے معاملے میں آج قومی اسمبلی میں بھی بڑی دھواں تقاریر ہوئیں اور خاص طور پر میں خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں ان کے کچھ بیانات مینوان آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر حسب توفیق جو ہے ان پر اپنا تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور ہماری افواج نے جو کردار ادا کیا اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کے کم سے کم نقصان کے ساتھ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور یرغمال مسافروں کی بازیابی ممکن بنائی۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جعفر ایکسپریس پر حملے کے خلاف کیے گئے آپریشن کو تاریخ ایک سنہری باب قرار دیا۔ اب ہم آگے بات کریں گے کہ یہ سنہری باب کس طرح ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے حسب توقع اپنا سیاسی چورن بیچتے ہوئے پی ٹی آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ آپ ایک طرف یہ دیکھیں کہ ایک طرف پوری قوم پریشانی میں مبتلا ہے، وہاں پہ 500 سے 700 کے درمیان مسافر وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہیں، ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، لیکن یہاں پہ سیاسی چورن بیچنے سے یہ لوگ ابھی تک باز نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال اس پہ پھر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس نے دہشت گردوں کو کریڈٹ دیا، اس واقعے کو سیاست کے لیے استعمال کیا، یعنی کہ پی ٹی آئی نے اس واقعے کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ کل جو لوگ فارم 47 کا تانا دیتے تھے وہ آج ان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں جو تینوں ماشاء اللہ کی پیداوار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی مزید کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے فرماتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ دہشت گردوں کو واپس لانے کے حامی تھے، یعنی کہ فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب دہشت گردوں کو واپس لانے کے حامی تھے اور آج ان کے حمایتی یعنی کہ پی ٹی آئی کے لوگ دہشت گردوں کے خلاف بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اچھا، ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اقتدار کی جنگ تو لڑ سکتی نہیں لیکن ملک کی نہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ اقتدار کی جنگ لڑ سکتی ہے لیکن ملک کی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے شہداء کی توہین کر رہے ہیں اور وہی لوگ جو کل جنرل باجوہ کو اپنا رہنما مانتے تھے آج اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ وہ چند باتیں تھیں جو خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو خواجہ صاحب سے معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جعفر ایکسپریس حملے کے خلاف کیے گئے آپریشن کو تاریخ کا آپ نے ایک سنہری باب قرار دیا۔ کس طرح سنہری باب ہے جی؟ آپ مجھے بتا دیں۔ وہاں پہ 30 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، کئی مسافر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، 4 سیکورٹی اہلکار جن میں پاکستان فوج کے جوان اور ایف سی کے جوان بھی شامل ہیں وہ شہید ہو چکے۔ یہ سنہری باب ہے؟ یہ آپ کی نیگلیجنسی ہے کیونکہ آپ وزیر دفاع ہیں، یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے وزیر دفاع صاحب۔ دوسری بات، آپ نے آج کے دن بجائے قوم کو مضبوط کرنے کے کوئی اچھا پیغام دینے کے تو آپ نے پھر اپنا سیاسی چورن بیچنا شروع کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس معاملے کو اپنے سیاسی رنگ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ فارم 47 کا تانا اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ اس بات کو ڈینائی کر دیں کہ آپ فارم 47 کی پیداوار نہیں ہیں۔ نمبر 3، آپ نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب یہ چاہتے تھے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ واپس آئیں اور ملک کا جو امن ہے وہ خراب ہو۔ تو میں یہ پوچھنے کی جسارت خواجہ صاحب سے کر سکتا ہوں کہ جب آپ نے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا وقت آیا تھا تو آپ نے سب سے پہلے ووٹ دیا تھا ان کو، جن کو آج آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ نے آج یہ باتیں کر کے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ چڑھتے سورج کو سلام ہے۔ جب یہ لوگ اقتدار میں تھے، جب جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا توتی بولتا تھا تو آپ کی ٹانگیں کانپتی تھی خواجہ صاحب۔ آج کے دن آپ کو یہ باتیں اس لیے نہیں کرنی چاہیے تھیں، قوم آپ سے یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ آپ اس واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو نشانہ بنائیں گے۔ آپ نے بھارت کے خلاف کوئی بات نہیں کی، آپ نے ان دہشت گردوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی جن کے تانے بنے افغانستان میں بیٹھے ہوئے راہ کے ایجنٹ سے ملتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے سیاسی چورن ضرور بیچ دیا اور اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اس لیے خدا را یہ سیاسی چورن بیچنا بند کریں، قوم کو متحد کرنے کی کوشش کریں، اپنی عسکری اداروں کی
عزت کریں، ان کی تکریم کریں، ان کے سابق جو جنرلز ہیں یا ان کے جو عہدیدار ہیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی میں یا دور اقتدار میں آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو کہنے کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ویژن وائب کے ساتھ رہیے گا۔ سرفراز حسین کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔